ان الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمین۔ ترجمہ قرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورہ فصلت آیت نمبر 9 سے پڑھیں گے۔ قل کہہ دیجیے أئنکم، اور یہ وہی آیتیں ہیں کل میں نے بتایا تھا کہ ایک عرب کا شاعر، کلام کا ماہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے آیا، اس نے گفتگو کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھیں شروع سے، ٹھیک ہے۔ قل، آپ کہہ دیجیے أئنکم لتکفرون بالذی، کیا تم واقعی انکار کرتے ہو بالذی، اس کا خلق الارض، اس ذات کا انکار کرتے جو اس نے زمین کو پیدا کیا، فی یومین، 2 دنوں میں۔ اب زمین و آسمان کو اللہ نے 7 دن میں پیدا کیا ہے نا، اب ان کی ڈیٹیل ہے، ٹھیک ہے، 7 دنوں میں، آگے اب پورا آ جائے گا۔ زمین کو خلق الارض، زمین کو فی یومین، 2 دنوں میں، وتجعلون له اندادا، تم بناتے ہو اس کے شریک، ذالک رب العالمین، وہی تمام جہانوں کا رب ہے۔ وجعل فیہا رواسی، اور بنائے اس میں، کس میں، اس زمین میں، رواسیہ، پہاڑ، من فوقیہ، اس کے اوپر، وبارک فیہا، اور برکت دی اس میں، وقدر فیہا اقواتہا، اور اندازے سے رکھا اقواتہ، اس کی غذاؤں کو، زمین میں انسانوں کو بسایا اور انسان کے رہنے کے لیے اس کی غذائیں بنائی، یعنی زمین کو غذا کے قابل بنایا۔ ہم دیکھیں نا، اس میں دانے ڈالتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں، تو اس سے اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ پانی ڈالتے ہیں تو اوپر سے وہیں سے غذا نکلتی ہے انسان کی۔ تو اللہ نے اس زمین کو بنانے کے بعد پھر اس کے انسان کی غذا کے قابل بنایا اسے۔ فی 4 ایام، 4 دنوں میں، سواء للسائلین، برابر ہے پوچھنے والوں کے لیے، یعنی برابر ہے، یہ سوال کرنے والوں کے لیے جواب بالکل درست ہے اور برابر ہے۔ ہاں آگے تو دیکھو، ثم استویٰ، پھر وہ مستوی ہوا، الی السماء، بلند ہوا یا متوجہ ہوا، الی السماء، یا آسمان کی طرف، وہی دخان، اور وہ ایک دھواں تھا، فقال لہا، کہا اس کو، وللارض، اور زمین کو، ائتیا، آؤ تم دونوں، طوعا او کرہا، طوعا خوشی سے، او کرہا یا ناخوشی، قالتا، تو کہا دونوں نے، اتینا طاعین، ہم آتے ہیں دونوں خوشی سے، اطاعت گزار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، ایک تو کہا کہ آؤ، کس طرح آنا تھا یہ اللہ کو پتہ ہے کہ کس طرح آنا تھا، یا ایک معنی یہ بیان کیا مفسرین نے کہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ فرما برداری کرو میری، تو آسمان بھی زمین بھی اللہ کی فرما بردار ہیں، ٹھیک ہے۔ فقضاہن 7 سماوات، پھر بنا دیا 7 سماوات، 7 آسمانوں کو، فی یومین، 2 دنوں میں، واوحا، اور وحی کی، فی کل سماء، ہر آسمان کے لیے، امرہا، اس کے حکم، یعنی ہر آسمان والے پر جو بھی فرشتے تھے ان کو حکم نازل کیے۔ وزینا السماء الدنیا، اور مزین کیا آسمان دنیا کو، بمصابیح، چراغوں کے ساتھ، وحفظا، اور حفاظت کے لیے، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے خوب علم رکھنے والے کا۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں، فَقُلْ، آپ کہہ دو، أَنذَرْتُكُمْ، میں ڈراتا ہوں تم کو، صَاعِقَةً، اس کڑک سے، مثل صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، جو کڑک عاد اور سمود پر آئی تھی، اِذْ جَاءَتْهُمْ، جب آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول، من بین ایدیہم، ان کے آگے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، ان رسولوں نے آ کر کیا کہا، اللہ تعبدوا الا اللہ، نہ تم عبادت کرو مگر اللہ کی، کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ قالوا، تو وہ کہنے لگے، لو شاء ربنا، اگر چاہتا ہمارا رب، لانزل ملائکہ، تو وہ نازل کرتا فرشتوں کو، فإنا بما ارسلتم به کافرون، بے شک ہم جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ عاد نے اور سمود نے اپنے رسولوں کا انکار کر دیا، اور کیا کہا کہ تم تو ہمارے جیسے ہو، ہماری قوم سے ہو، اگر اللہ ہمیں ہدایت دینا چاہتا تو خود فرشتے نہ نازل کرتا، فرشتے نازل نہیں ہوئے تو اس لیے ہم تمہارا انکار کرتے، لیکن جب فرشتے آئے تو فرشتے پھر ڈرانے کے لیے نہیں آئے، فرشتے عذاب دینے کے لیے آئے تھے۔
فاما عاد، اب ان دونوں قوموں کے عذاب کی تھوڑی تفصیل ہے. فاما عاد، پس رہے عاد، فاستکبر، انہوں نے تکبر کیا زمین میں، بغیر الحق، بغیر حق کے. وقالوا، اور وہ کہنے لگے، من اشد منا قوہ، کون زیادہ ہے ہم سے قوت میں، ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے. اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ الذی خلقہم، بے شک اللہ نے وہ چیزیں بھی پیدا کی ہیں، ہوا اشد منہم قوہ، جو ان سے قوت میں زیادہ مضبوط ہیں. وکانوا بآیاتنا یجحدون، اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرنے والے ہیں. یہ قوم عاد اتنے طاقتور تھے کہ اپنے ہاتھوں سے درختوں کو پکڑ کر اکھاڑ دیتے تھے اور پہاڑوں کو تراش تراش کر اندر اپنے مکان بناتے تھے، کہتے تھے ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے. اللہ نے کہا ہم نے وہ بھی مخلوق بنائی ہے جو تمہیں نظر بھی نہیں آتی لیکن تم سے زیادہ طاقتور ہے. اللہ نے کیا بھیجا ان پر، فارسلنا علیہم ریحا، ہم نے ان پر ہوا بھیجی، نظر ہی نہیں آتی، ہوا نے آ کر ان کو پٹک پٹک کے مارا نیچے. سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما، مسلسل وہ ہوا ان کو اٹھا اٹھا کر پھینکتی رہی. ریحن، ہوا، سخت ہوا، سرسرن، ٹھنڈی ٹھنڈی اور سخت. فی ایام نحسات، نحوست والے دن میں، یعنی وہ دن جو ان کے لیے بڑی نحوست والا، عذاب والا تھا. فی ایام نحسات، یہ اس کا ایک معنی مسلسل بھی ہے، ایسے دنوں میں جو مسلسل ہوا چلتی رہی. لنذیقہم عذاب الخزی، تاکہ ہم چکھائیں ان کو رسوا کن عذاب، فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں. ولعذاب الآخرۃ اخزی، اور آخرت کا عذاب تو اس سے زیادہ رسوا کن ہے. وہم لا ینصرون، اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی. واما ثمود، پس رہے ثمود، فہدیناہم، تو ہم نے ہدایت دی ان کو. فاستحبوا العمی، لیکن انہوں نے پسند کیا اندھا رہنے کو. ہم نے ہدایت دی، راہ دکھائی، لیکن وہ آنکھیں بند کر لی انہوں نے اندھے بن کے. ایک ہے کہ آنکھوں کا اندھا، دوسرا ہوتا ہے دل کا اندھا، کہ جو حقیقت نظر آ رہی ہے اس کو نہیں دیکھ رہا. آنکھوں پہ مفاد پرستی کی اینک چڑھ چکی ہے، اب اس کو دنیا کا فائدہ نظر آتا ہے، حقیقت نہیں نظر آتی کہ حقیقت میں جو دنیا کا فائدہ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ کل کو نقصان ملنے والا ہے ہمیں. انہوں نے کیا کیا، فاستحبوا العمی، اندھے رہنے کو پسند کیا، علی الہدی، ہدایت کے مقابلے میں. فاخذتہم الصاعقہ، فاخذتہم صاعقۃ العذاب الہون، پر پکڑ لیا ان کو صاعقہ، چیخ کے عذاب نے، کڑک کے عذاب نے. الہون، جو سخت ترین، ذلیل کر دینے والا تھا. بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے جو وہ کماتے تھے. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، نجات دی ہم نے ان لوگوں کو، قوم عاد سے بھی، سمود سے بھی، صرف ان لوگوں کو عذاب سے نجات دی جو ایمان لائے تھے. وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ تھے سب ڈرنے والے. ٹھیک ہے، اب یہ آیتیں نا یہاں تک ہے، یہاں کڑک کا ذکر ہے نا پیچھے، ہاں صاعقہ کا، وہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا تو اس نے چیخ مار کے کہا. جب کڑک کا آواز آیا نا ذکر، تو اس بندے نے جس کو پڑھ کے آپ سنا رہے تھے، اس شاعر نے آگے سے چیخ مار کر کہا کہ آپ بس کرو بس کرو، میں آگے نہیں سن سکتا. اور پھر آپ نے لوگوں کو جا کر کہنے لگا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں نا قرآن، یہ نہ شاعرانہ کلام ہے، نہ کسی مجنون کا کلام ہے، نہ کسی سے شریک کر آیا ہے. جو یہ کہتے ہیں یہ حق ہے، سچ ہے، اور ایسے ہوگا. اور انہوں نے کیا کہا اس کو کہ تیرے اوپر بھی جادو چڑھ گیا ہے.